مجھے ایسا بنا دے، احسان کر لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ حسب معمول مفتی علی اصغر اتاری مدنی مدظر اللہ العالی ہیں، جو انشاءاللہ عز و جل قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو شرعی رہنمائی فراہم کریں گے۔ سلسلے میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مفتی صاحب، ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی جو ہے اس نے قربانی کی۔ جب قربانی کرتے ہیں، جانور آتے ہیں، لاکھوں لاکھ جانور آتے ہیں، اور اطلاعات کے مطابق صرف پاکستان میں کم و بیش 40 لاکھ مجموعی طور پہ جانور بقر عید پہ قربان کیے گئے۔ تو یہ جو قربانی ہوتی ہے، جانور لائے جاتے ہیں، ذبح کیے جاتے ہیں، اور یہ سارا ایک جو سرکولیشن ہوتی ہے، اس میں معیشت کے حوالے سے، معاش کے حوالے سے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس میں یہ بھی ایڈ کرتا چلوں کہ بعض لوگوں کی طرف سے یہ بھی ہوتا ہے کہ یار اتنے لاکھ جانور ذبح کر دیے، قربان کر دیے اور کھا گئے، ختم کر دیا، تو یہ تو اگر یہ پیسہ یوں ہو جاتا تو یوں ہوتا، یوں ہوتا تو یوں ہوتا، تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں جی کہ حلال چیز میں ہمیشہ برکت ہوتی ہے۔ جی کتیا جو ہے وہ نصف درجن کے قریب بچے دیتی ہے۔ جی 5 6 بچے۔ جی، کوئی بھی اس کا گوشت نہیں کھاتا، اور پھر بھی کہیں بھی آپ کو کتوں کے باڑے نظر نہیں آئیں گے۔ ٹھیک۔ لیکن بکری جو ہے وہ سال میں بمشکل ایک، یا ٹیڑھی بکری سال میں 2 مرتبہ بچے دیتی ہے۔ جی۔ گائے کا بھی یہ معمول ہے کہ سال میں 1 دفعہ دیتی ہے۔ جی۔ لیکن اس کے باوجود باڑے ہیں، افزائش ہے، اس کے باوجود اس کی جو برکات ہیں وہ ہمارے سامنے ہے۔ جی۔ رہی بات یہ کہ قربانی کے اس پورے سرکل کے اندر معیشت کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ دیکھیے، معیشت ہمیشہ اس وقت مضبوط ہوتی ہے کہ جب لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری ہو رہی ہوں، اور ہمارے ملک کے اندر جو سب سے پسماندہ طبقے کا شکار جو لوگ ہیں وہ ہمارے کسان حضرات ہیں، دیہی علاقوں میں رہنے والے ہیں۔ دیگر سہولیات تو ویسے انہیں میسر نہیں، مطلب تعلیم کا معاملہ ہو، لائٹ کا معاملہ ہو، سڑکوں کا معاملہ ہو، صاف پانی کا معاملہ ہو، تو ویسی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ اور سب سے جو ان کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ذریعہ آمدنی۔ ٹھیک ہے، ذرائع آمدنی محدود ہیں، ذرائع آمدنی محدود ہیں۔ چھوٹے چھوٹے شہر ہوتے ہیں، اگر کوئی گاؤں میں نہیں رہتا، چھوٹے شہروں میں رہتا ہے، تو وہاں بھی ایسا نہیں ہے کہ فیکٹریاں ہیں اور ملیں چل رہی ہیں اور لوگ ان میں کام کر رہے ہیں تو وہاں سے آمدنی ہو رہی ہے۔ تو چھوٹے شہروں میں اور خاص دیہاتوں کے اندر ذریعہ آمدنی ایک بہت بڑی مشکل پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی یہ جانور آتے ہیں، یہ جانور کہاں سے آتے ہیں؟ یہ جانور زیادہ تر دیہی علاقوں سے آتے ہیں، چھوٹے شہروں سے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ بڑے شہروں میں یہ قربانی سے پہلے جانور نقل کیے جاتے ہیں، مطلب کہ لائے جاتے ہیں، پہنچائے جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو جب جانور کوئی خریدتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑے شہروں میں رہنے والے لوگ، بڑے بڑے انویسٹر بھی خریدتے ہیں، لیکن وہ بھی کس سے خریدتے ہیں؟ گاؤں دیہات کے لوگوں سے خریدتے ہیں، دیہی علاقوں میں رہنے والوں سے خریدتے ہیں۔ تو جب ان سے جانور خریدا جائے گا تو ان کا ایک جو سرکل ہے پورے سال کا، اس کے ذریعے انہیں آمدنی پہنچتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ جانوروں کو پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، اس عمر تک پہنچاتے ہیں جو قربانی کے لیے ضروری ہے، اس کی پرورش کرتے ہیں، پھر وہ یا تو خود لا کر شہروں میں بیچ دیتے ہیں، یا جو درمیان کے انویسٹر یا بروکر ہوتے ہیں
ان کو بیچ دیتے ہیں اور پھر وہ شہروں میں لا کے بیچتے ہیں. ٹھیک. تو سب سے بڑا جو معیشت کا جو فائدہ پہنچا ہمارے سب سے غریب طبقے کو پہنچا, جو سب سے زیادہ پسماندہ اور سب ذرائع سے زیادہ پسماندہ ہے, سب سے زیادہ مشکلات کا شکار ہے, ٹھیک ذریعہ آمدنی کے تعلق سے مشکلات کا شکار ہے. ٹھیک تو یہ لاکھوں لاکھ جو جانور بکتے ہیں, فروخت ہوتے ہیں, اس کا براہ راست فائدہ ان کو پہنچتا ہے. ٹھیک پھر ہماری ٹرانسپورٹیشن ہے ٹھیک اس کو فائدہ پہنچتا ہے. پھر جو لوگ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں پیسے والے, ان کو فائدہ پہنچتا ہے. ٹھیک پھر اس موسم کے اندر خصوصی طور پر گھاس کی منڈیاں لگتی ہیں, ان کو فائدہ پہنچتا ہے. جانوروں کی جو غذا چارہ وغیرہ جی ہاں. پھر جو اس کی رسیاں ہیں, اس کی اور چیزیں ہیں, لوازمات جتنے لوازمات ہیں, ان کو فائدہ پہنچتا ہے. ہمارے قصاب حضرات کو فائدہ پہنچتا ہے. ٹھیک اور جو موسمی کسائی ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچتا ہے, ٹھیک ہے. ذرائع آمدنی تو دستیاب ہو ہی ان جاتے کو بھی ہیں. ذریعہ آمدنی ملتی ہے. ٹھیک ہے. تو یوں اتنا بڑا سرکل ہے یہ, مطلب روز بروز جانور مہنگا ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اب کوئی انداز فگر تو آتی ہے مختلف طرح کی, ذرا 50 ارب کا سرکل گھما ہے اور اتنے ارب کا گھما ہے. اب کوئی حتمی طور پر تو ہم جیسا آدمی نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. ہمارے جیسا آدمی نہیں کر سکتا ابھی کتنا سرکل گھما ہے. ٹھیک ہے. لیکن اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہر شہر کے اندر قربانی ہے, جی دیہاتوں کے اندر بھی قربانی ہے, ٹھیک اور بڑے شہروں کے اندر جو بڑی بڑی منڈیاں لگی ہوتی ہیں وہ سارا جانور چھوٹے شہروں سے آتا ہے. ٹھیک تو یوں کوئی اندھا ہی ہوگا کہ جو انکار کرے گا کہ نہیں ٹھیک اس عمل سے معیشت کو فائدہ نہیں پہنچتا, اور غریب کو فائدہ نہیں پہنچتا, اور جو بے روزگار ہے اس کو فائدہ نہیں پہنچتا. فائدہ تو بہت سارے لوگ. تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس پہ گوشت مارکیٹ پہ ایک احکام تجارت ہی میں سلسلے کیے تھے, 3 ایپیسوڈ ہماری ہوئی تھی, کیونکہ آپ ابھی قصاب تک پہنچے. تو جب جانور ذبح ہو گیا تو بھی اطلاعات یہی ہے کہ اس کی ایک ایک چیز بکتی ہے اور اس کی الگ ایک پوری مارکیٹ ہے. ظاہر سی بات ہے ہم لوگ انوالو نہیں ہیں تو ہمیں نہیں پتا ہوتا, لیکن بہرحال مطلب یہ چمڑا جو ہے نا, دیکھیں چمڑے کی جو صنعت ہے, جی کھالوں کی کھالوں کی جو صنعت ہے, تو اس سے نہ جانے کتنی چیزیں بنائی جاتی ہیں, ٹھیک اور پوری ایک انڈسٹری وجود میں آتی ہے. جی اور اس انڈسٹری کے ذریعے انٹرنیشنل انڈسٹری ممکن ہے کہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کے معاملات بہتر ہوتے ہوں. تو یوں معیشت کو تو فائدہ ہے, لیکن مسلمانوں کا جو مطمع نظر ہے جی وہ معیشت کو فائدہ پہنچانا نہیں ہوتا. اصل نیت ہوتی ہے عبادت کی ادائیگی. ٹھیک یہ فوائد تو ضمناً حاصل ہو رہے ہیں. ضمناً حاصل ہو. اور جو میں نے پہلا جملہ کہا تھا اسی پر اختتام کرتا ہوں کہ چونکہ یہ حلال کام ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک نیک کام ہے, ٹھیک لا محالہ اس کی برکات, اس کے فوائد, اس کے بینیفٹس جی معاشرے کو ضرور حاصل ہوں گے. ٹھیک ہے. جب بندہ جب بھی کوئی نیک کام کرتا ہے اس سے معاشرے کو بے پناہ فائدہ پہنچتا ہے. مفتی آپ نے 2 باتیں ارشاد فرمائی. ایک تو یہ کیونکہ عبادت ہے تو اس لیے کر رہے ہیں, اور دوسرا آپ نے جو ایک معاشی جو فوائد ہیں اس کے وہ آپ نے بیان کرے کہ ظاہر سی بات ہے ہم مسلمان جتنے بھی قربانی کر رہے ہیں وہ اللہ رب العزت کے حکم کی بجا آوری کے لیے اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں کر رہے ہیں, اور پھر اس سے ضمنی طور پر ایک معاشی سرکل جو ہے وہ گھومتا ہے اور مختلف افراد کو, مختلف طبقات کو اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ اگر ایک اور جہد بھی شامل ہو جائے تو ہماری یہ بات شاید میں سمجھوں گا کہ تھوڑی اور زیادہ وسعت اختیار کر جائے گی کہ اگر معاشی سرکل جو بھی گھوما ہے اس کو ہم ایک طرف رکھیں, جو معاشرتی فوائد اس سے حاصل ہوتے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ایک شخص جب قربانی کر رہا ہے تو عبادت کی نیت سے کر رہا ہے, جو معاشی فوائد حاصل ہو رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن بیچ میں ایک معاشرتی فوائد بھی اس کے ذریعے تو حاصل ہوتے ہیں. بلا شبہ بہت سارے معاشرتی فوائد حاصل ہوتے ہیں. ہزاروں لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے گھروں تک گوشت پہنچتا ہے, ٹھیک, بلکہ لاکھوں لوگ کہا جائے گا, جی لاکھوں سے فکر بڑھ جائے گا, کروڑوں لوگ ہوتے ہیں کہ جو خود قربانیاں نہیں کرتے لیکن ان کے گھروں تک گوشت پہنچتا ہے. وہ گوشت جو ہے وہ ان دنوں کے اندر انہیں میسر ہوتا ہے. ٹھیک. پھر معاشرتی فوائد اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے جو ہدیہ ہے, جی جی ہدیہ دینا, اگر کوئی پڑوسی ہے اس نے قربانی کی بھی ہے جی تب بھی اسے جو تحفہ دیا جائے گا تو ایک خوشی کا سامان ہوگا. ٹھیک. تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. خود نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک سہیلی کے گھر گوشت بھجوایا. جی, وہ قربانی کا موقع شاید نہیں تھا, جی کسی اور موقع پر گوشت بھجوایا. گوشت بھجوایا. تو یوں گوشت بھجوانا جہاں ایک نیکی کا سبب بنتا ہے, اگر کوئی غریب ہے تو وہ دعائیں دے گا, ٹھیک, کوئی مطلب کہ غنی ہے, صاحب حیثیت ہے, پڑوس میں رہتا ہے, بہرحال اس سے بھی ایک معاشرتی طور پر بہتر تعلقات پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک, لین دین کا سلسلہ آپس میں محبتیں بڑھاتا ہے. تو بے شمار معاشرتی فوائد بھی ہیں. ٹھیک. تو بہرحال قربانی کے تو فوائد ہی فوائد ہیں, عبادات کے, نیکیوں کے, اللہ عز و جل کے حکم کی بجاوری کی یقیناً فوائد ہی فوائد. کال لینے لگے شاید آپ, تو کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں. میں نے اپنا پیج کھولا ہوا ہے مفتی رضا کے نام سے جو ہے. ایک کمپنی کے بارے میں پوچھا ہے کسی نے
جی کہ فیس بک کی طرح کوئی کمپنی مارکیٹ میں آئی ہے. اب یہ کمپنی آئی ہے تو اس سے کاروبار کس طرح ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کی تفصیلات تو مجھے نہیں پتہ. ٹھیک ہے کچھ میسیجز میں تو میں نے دیکھی تھی، فارورڈ میسیجز ہوتے ہیں جی کسی گروپ میں نظر آئے تھے. لیکن جس کمپنی کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے ایس اے نوری صاحب ہیں، تو انہوں نے سوال کیا اس کمپنی کی تفصیلات نہیں پتہ. اور جب بھی کوئی اس طرح کا نیا نیٹ ورک آتا ہے تو اس کے ریٹن ڈاکومنٹ دکھانا ضروری ہوتا ہے، اور صرف فیس بک کے کمنٹ میں سوال کرنے سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا. ٹھیک. عاطف قائم خانی صاحب ہیں، بغیر نقصان کے صرف منافع میں شامل ہو کر کاروباری پارٹنرشپ کیسی؟ ایسی پارٹنرشپ جائز نہیں ہے جس کے اندر جو ہے وہ نفع اور نقصان کا معاملہ طے نہ کیا جائے یا یہ شرط رکھ لی جائے کہ میں نقصان میں شامل نہیں ہوں گا. ٹھیک. ایسی پارٹنرشپ جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک اور صاحب سوال کر رہے ہیں کہ اگرچہ کہ احکام ریاست متعلق تو نہیں ہے، چلو جواب دے دیتے ہیں. محمد عارف صاحب ہیں کہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی سر پر رکھ کے پڑھتے ہیں. آیت الکرسی پڑھتے وقت سر پر ہاتھ نہیں رکھتے یا کبھی 11 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، تو اس پر یہ ہے کہ سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے. 11 مرتبہ پڑھا جاتا ہے سر پر ہاتھ رکھ کے، اس کے اپنے فوائد ہیں فرض نماز کے بعد. اور بھی کچھ ایک آدھ سوال آئیں گے تو شامل کر لیں گے. ٹھیک. کر لیتے ہیں. کالس لے لیتے ہیں. مجھے یہ پتا کرنا تھا کہ عموماً ہم لوگ پارٹیز کو جو مال بیچتے ہیں تو اس کی انڈر بلنگ ہم کرتے ہیں ٹیکس بچانے کے لیے، تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ہم کم بلنگ کرتے ہیں تو پارٹی جسے ہم مال بیچتے ہیں اس کا ہی فائدہ ہوتا ہے، اسے ٹیکس کا بینیفٹ ملتا ہے، لیکن ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن آپ بتا دیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. انڈر وائسی. دیکھیے جو کچھ آپ لکھ رہے ہیں اس سے کہا جائے گا کہ آپ خلاف واقع چیز لکھ رہے ہیں. ایک ڈیل ہوئی ہے مثال کے طور پر 10,000 کی آپ نے لکھی ہے 5,000 کی، تو یہ جھوٹ لکھنا تو پایا گیا. اب اس طریقے سے جھوٹ لکھنے کی اجازت اور غیر قانونی کام کرنے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ اس سے تو منع ہی کیا جائے گا، ایسا کرنا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. مجھ سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ تو بڑے پیمانے پہ بات کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم چھوٹے پیمانے پہ بھی دیکھیں، اب بڑے پیمانے پہ جو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے، چھوٹے پیمانے پہ بھی اگر ہم دیکھیں تو بعض اوقات جو پرچیزر ہوتے ہیں مختلف دکانوں پہ، مختلف اداروں میں جو پرچیزر ہوتے ہیں وہ جاتے ہی ان دکانوں پہ ہیں جہاں سے بل زیادہ بنائے گا. تو اور دوسری طرف ہم دکانداروں سے دیکھیں تو دکاندار بھی ایسی کمپنیوں کے افراد کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور ان کی دائرے میں کوئی آ جاتا ہے کہ بھئی یہ فلاں کمپنی کا پرچیزر ہے، مارکیٹنگ کرتا ہے اس کی، اور جناب اس کے خریداری کرتا ہے اس کے لیے، تو اب یہ آفر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک تو یہ ہے کہ کم بل بنا رہے ہیں، دوسرا یہ کم بل بنوانا یا آفر کرنا کہ بھئی آپ ہمارے سے مال لو، ہم آپ کو کم بنا کے دیں گے. ہاں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پرچیزر آیا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مال تو آپ بل تو بن رہا ہے 1,000 روپے کا، آپ 1,500 کا بنا دو، 500 روپے میں جیب میں رکھ لوں گا. جی. اور بہت سارے دکاندار یہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں. یہاں تو دیکھیں رشوت کا دینا پایا گیا ہے. پچھلے سوال کے مقابلے میں یہ بہت سخت ہے. ٹھیک ہے. اس میں اس کو رشوت کے طور پر رقم دی جا رہی ہے. ٹھیک. پھر جو اس کا مالک ہے اس مالک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. ٹھیک. یعنی حق العبد کا معاملہ یہاں پر موجود ہے، اور مالک کو یہ نقصان پہنچانا، ضرر پہنچانا، ایذا پہنچانا، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ٹھیک. اس کی اجازت نہیں ہوگی. حرام ہے یہ کام. مفتی صاحب اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال اور کہ بعض اوقات جو ہے بعض کمپنیز یا بعض ادارے جو ہے اپنے امپلائیز کو یہ سہولت دیتے ہیں کہ بھئی آپ کے جو بھی میڈیکل ہوگا وہ فری ہوگا، یا اس میں 50% ہمارا یا کوئی بھی پرسنٹیج طے کر کے وہ طے کر لیتے ہیں کہ اتنا ہمارا ہوگا. اور بعض اوقات اس میں ادویات بھی شامل ہوتی ہیں، میڈیسن بھی شامل ہوتی ہے. اب یہ ڈاکٹر سے جو ہے وہ جو بھی ہے علاج، اگر واقعتاً علاج چل رہا ہے تو علاج کے لیے دوائیاں وغیرہ لکھواتے ہیں، اور ڈاکٹر کو بھی آفر کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کوئی ٹینشن نہیں، آپ جتنی مہنگی چاہیں لکھ دیں. اب وہ دوائیاں لیں انہوں نے، بجائے 7 دن کی جیسے دوائیں لکھیں تو 14 دن کی لے لیں، چلیں 7 ہی دن کی لیں، اور پھر جو ہے نا وہ استعمال نہیں کریں، واپس کر دیں. اس طریقے سے کر کے بھی اس میں یہ کیا کہنا چاہیے دھوکے بازی کرتے ہیں. تو اس کی بارے میں شریعت کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو فیسلٹی دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو کوئی سفید و سیاہ کا مالک نہیں بنایا جاتا. ٹھیک ہے. اور اس طرح کے جو ادارے فیسلٹی دیتے ہیں ان کے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے کہ سارے تو ایک دم بیمار نہیں ہوں گے. جی. یا سارے تو اسپتال میں نہیں پہنچیں گے. ٹھیک ہے. کوئی اکا دکا ہوگا اور اس تناسب سے اتنا ادارے کا خرچہ ہو جائے گا، اور وہ اس رینج کے اندر اپنا خرچہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر ہر بندہ جھوٹا بیمار بن جائے یا
جن دواؤں کی ضرورت نہیں ہے وہ دوائیں جا کر ادارے کے بیان پر خرید لے جی اور پھر لا کر اس کو بیچ دے، تو یہ تو ایک غیر شرعی کام کیا اس نے، خیانت کا کام کیا اس نے، ٹھیک کیونکہ اس کو اس بات کی اجازت تھی کہ اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو دوا استعمال کر لے خرید کر، ٹھیک جب وہ دوا استعمال نہیں کر رہا تو وہ کیسے خرید سکتا ہے؟ ٹھیک ہے تو یہ ایک کوتاہی ہے ہمارے ہاں۔ ایک 5 روپے کا بھی داؤ لگتا ہے نا کسی کا، جی تو وہ موقع جانے نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے ایسے طبقے، ایسے افراد ہمارے معاشرے کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ 90% ہوں گے۔ تو مطلب اس کا حل کیا ہے؟ اب جب آپ فرما رہے ہیں حل دیانت ہے، خوف خدا ہے۔ خوف خدا جو ہے وہ مخافت اللہ راس الحکمہ، سبحان اللہ، یعنی اللہ کا جو خوف ہے وہ حکمت کا سرچشمہ ہے۔ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے وہ ان چیزوں سے بچا سکتا ہے، ورنہ تو کمپنی کو تو پتہ نہیں چلے گا، جی یہ آپ میں خوش بیٹھے ہوں گے کہ جناب ہم نے کارنامہ انجام دے لیا ہے، جی اس کو کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ ایسا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ظاہر بات ہے 100 200 400 500 روپے میں کوئی تفتیش تو نہیں بیٹھتی، جی جی لیکن آخرت میں تو پکڑا جانا ہے نا۔ ٹھیک ہے۔ تو جو آخرت کی جواب دہی ہے وہ اس طرح کے جرائم سے بچائے گی۔ اب مجھ سے یہ آخرت کی جواب دی اور خوف خدا کیسے پیدا ہو؟ کیونکہ میرے پیش نظر اس وقت یہ بھی ہے کہ ایک میڈیسن کی فیلڈ سے کچھ نہ کچھ جان پہچان رہی ہے، تو ابھی تو ہم یہ بات کر رہے ہیں انڈیویجولی کہ وہ بل بنوا لیا اور یوں کر لیا۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ وہ دوائیاں جو خاص غریب افراد کے لیے آتی ہیں، سرکاری ہاسپٹلوں میں آتی ہیں، اور وہ اس لیے آتی ہیں کہ وہ افورڈ نہیں کر پاتے تو ان کو دے دی جائیں۔ یہاں حال یہ ہے کہ وہ دوائیں باقاعدہ مارکیٹ میں سرکولیٹ ہوتی ہیں اور وہ میڈیکل اسٹورز پر پہنچتی ہیں، اور بعض ایسے بھی بددیانت ہوتے ہیں میڈیکل والے، وہ دواؤں کو خریدتے ہیں، اس کے اوپر جو لکھا ہوتا ہے نوٹ فار سیل اور دیگر چیزیں جو لکھی ہوئی ہوتی ہیں اس کو بڑی ہوشیاری کے ساتھ مٹا دیا جاتا ہے، اسٹیکر چپکا دیے جاتے ہیں، اور پھر وہ دوائیں بیچی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو ایک کامن سی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہاں کے لیے نہیں تھی۔ اب شریعت کا حکم تو آپ نے جو بیان فرمایا وہ ہے، اور پھر اس کے اوپر دیکھیں ہمارے معاشرے کی جو ابتری ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا فیکٹر کرپشن کا ہے۔ جی میں نے عرض کیا کہ جس کا 5 روپے کا بھی داؤ لگتا ہے تو موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ ٹھیک ہے معاملہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے سفینے میں سوار ہیں جس میں شامل ہر دوسرا آدمی اس میں سوراخ کرنے کے چکر میں ہے۔ ٹھیک ہے جو اسپتال میں بیٹھا ہے وہ غریبوں کا پیٹ کاٹ رہا ہے، ٹھیک ہے جو کسی اور محکمے میں بیٹھا ہے وہ وہاں لوگوں کو ایذا پہنچا رہا ہے، ٹھیک ہے وہاں وہ کرپشن کر رہا ہے۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہیں جو بھی شخص کرتا ہے جی دنیا میں وہ امیر بن جائے گا، ٹھیک ہے مال و اسباب اس کے پاس آ جائیں گے، وہ گاڑی خرید لے گا، گاڑی چلانے کے لیے پیٹرول اسے میسر ہوگا، لیکن وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کا ضمیر کبھی بھی راضی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی اسی سے پوچھا جائے کہ تم نے دنیا ٹھیک میں کیا؟ بھی اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے، ٹھیک ہے اور وہ پھر اپنے طور پر ہیلے بہانے کر کے اپنے ضمیر کو مناتا ہے کہ نہیں یہ تو میرا حق تھا، نہیں یہ تو یوں تھا، نہیں یہ تو وہ تھا، اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ دل کی سیاہی اتنی غالب آ جاتی ہے کہ ضمیر کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی پھر۔ اللہ کبیرہ۔ تو آخرت کے دن جواب دینا ہے، قیامت کے دن حساب ہونا ہے۔ تو ایسے افراد جو مال حاصل کرتے ہیں دوائیاں بیچ کر، سرکاری اسپتالوں کی دوائیاں غریبوں کو دینے کے بجائے خود بیچ کر کھا لیتے ہیں، تو ان کی جو یہ آمدنی ہے یہ مال حرام ہے۔ اللہ کل بروز قیامت اس کا حساب دینا ہوگا، اور دنیا میں بھی اس کا وبال ان کے سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوف خدا عطا فرمائے، فکر آخرت عطا فرمائے، دیانت داری کے ساتھ رزق حلال کمانے کھانے کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی کال شامل کرتے ہیں۔ جی میرا نام مظہر حسین ہے، ضلع میاں والی سے عرض کر رہا ہوں۔ یا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ عمومی طور پر جب نکاح ہوتا ہے تو یہ رقم دکھائی جاتی ہے کہ اگر دولہا نے طلاق دی تو 2 لاکھ دے گا، یا 4 لاکھ یا 5 لاکھ دے گا، یا دولہا دوسری شادی کرے گا تو 4 لاکھ دے گا یا 10 لاکھ دے گا۔ پوچھنا یہ ہے کہ یہ مالی تعزیر میں آتا ہے یا نہیں آتا، اب اس طرح کی رقم دکھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ دیکھیے اس طرح کی جو رقم ہے وہ مہر میں رکھوائی جائے۔ مہر جو ہے، مہر کا کالم موجود ہوتا ہے نکاح نامے کے اندر کہ عورت کو شوہر اتنا مہر دے گا، تو وہ مہر ہمارے ہاں 2 طرح سے لکھا جاتا ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ فوری دیا جائے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو فوری نہیں دیا جاتا، وہ طلاق ہو جائے یا شوہر کی وفات ہو جائے تو پھر اس طریقے سے دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو صورت ہے واقعتاً تعزیر بالمال میں آتی ہے، مال جرمانے میں آتی ہے، یہ لکھوانا جائز نہیں ہے، مہر کے طور پر لکھوا لی جائے۔
یعنی یہ شرط کر کے لکھوانا جائز نہیں ہے، مہر کی صورت میں جائز ہے، کیوں کہہ رہے ہیں مجھ سے؟ مہر کے طور پر لکھوانا جائز ہے، ٹھیک کہ بھئی شوہر نے بیوی کے لیے اتنا مہر مقرر کیا ہے، ٹھیک ہے، 10 لاکھ روپے لکھوا لیں، ٹھیک ہے، اب جو بھی لکھوائیں 1 کروڑ روپے لکھوا لیں، ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں ہے، ٹھیک ہے، قرآن پاک کی واضح آیت موجود ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن الگ سے لکھوانا کہ جناب اگر طلاق دی تو اتنے پیسے اور دینے پڑیں گے، یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال تھا کہ میں بیسیکلی کمیشن پہ کام کرتا ہوں کمپنی کی طرف سے، تو کمپنی کا مخصوص ریٹ ہے کہ اگر میں اس سے زیادہ ریٹ پہ کوئی چیز سیل کرتا ہوں تو کمپنی کو تو وہی ریٹ جائے گا جو ان کا مخصوص ریٹ ہے، تو بقایا جو اوپر والی کمیشن ریٹ ہے وہ کیا میں اپنے حق میں رکھ سکتا ہوں، وہ جائز ہے؟ دیکھیں اوپر والا جو ریٹ ہے، کیونکہ بروکر جو ہوتا ہے وہ نمائندہ ہوتا ہے، وہ خود ایک پارٹی نہیں ہوتا بلکہ 2 پارٹیوں کو ملوا رہا ہوتا ہے، ٹھیک، تو اس کو جو اوپر کا ریٹ ہے وہ خود رکھنے کی اجازت تو نہیں ہے، کمپنی کو وہ ریٹ دے گا۔ اگر یہ سمجھتا ہے کہ نہیں کمپنی کو دینے میں مجھے نقصان ہے تو دیکھا جائے گا کہ کس نوعیت کی ڈیوٹی ہے۔ بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ خود خرید لو، ٹھیک ہے، خود خرید کے آگے بیچ دو، جتنے کی مرضی بیچو۔ ٹھیک ہے، کمپنی سے اس کے ریٹ پہ خرید کے اور پھر لیکن ہوتا یہ کہ اگر کسی کی ڈیوٹی ایسی ہے یا نوعیت ایسی ہے کہ وہ اس کو بروکر ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ایسا نہیں کر سکتا۔ صحیح، تو جو بروکری یہ لے رہے ہیں، جی اگر زیادہ قیمت میں چیز فروخت ہوتی ہے جی، تو کمپنی کو آگاہ کریں گے ٹھیک ہے، کہ یہ مال اتنے کا فروخت ہوا ہے، اور یہ صرف بروکری لیں گے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ میں تجارت میں سوال ہے، اگر مردوں کی پینٹ کی طرح عورتوں کے پہننے کی پینٹ، جالی کے دوپٹے، چھوٹے دوپٹوں کی دکان ہو تو ان سب کی خرید و فروخت کرنا کیسا؟ جالی کے دوپٹے تو عورتیں گھر میں بھی پہن سکتی ہیں، بہت ساری خواتین ہیں جب باہر نکلتی ہیں تو وہ باہر نکلنے کی چادر لیتی ہیں، نماز پڑھنے کے لیے چادر الگ سے ہوتی ہے، تو جالی والے دوپٹے متعین نہیں ہے کہ جناب کوئی فاسقانہ لباس ہے، گھر میں پہنا جا سکتا ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی ہے پینٹ کی، تو پینٹ بھی ایک ایسا لباس ہے کہ ممکن ہے کوئی گھر میں پہنے، ممکن ہے باہر پہنے۔ اب باہر پہننے میں تو ظاہر بات ہے اس کی ساخت اور جسمانی ساخت واضح ہوگی، اس کی تو اجازت نہیں ہے، لیکن ممکن ہے کوئی گھر میں پہنے، تو گھر میں پہننا ایسا نہیں ہے کہ اس کو بالکل ہی حرام قرار دیا جائے۔ وہ ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، جی، احکام تجارت سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے، جیسے ابھی آپ نے جواب دیا اور بڑا ہی مطلب یوں کہہ لیں کہ جہاد بیان بنائی آپ نے، اور جہاں تک اجازت بنتی تھی وہاں تک آپ نے گویا کہ میں جو سمجھ سکوں اجازت دی، اور جہاں پھر ممانعت تھی وہاں ممانعت کر دی۔ تو یہاں پہ بعض اوقات یوں ذہن میں آتا ہے، دوسروں کے بھی آتا ہے کہ منع ہی کر دیتے، کیا ضرورت تھی اتنی اجازت دینے کی، اور ایسا لگتا ہے کہ یوں اجازت دیں گے تو پھر لوگ کان پکڑیں گے، تو پھر یہ کریں گے، تو پھر وہ کریں گے، تو یعنی زیادہ احتیاط اس میں نظر آ رہی ہوتی ہے بعض لوگوں کو، نہیں اس کے تو بیان ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، تو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک انڈر گارمنٹ آتا ہے، اسے شاید باکسر چڈا کہتے ہیں، جی، اب یہ فٹ بالر بھی پہنتے ہیں، جی فٹ بال کھیلتے ہوئے جی جی، ان کے گھٹنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت سارے لوگ شلوار کے نیچے بھی پہنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لباس کو حرام کیسے کر دیا جا سکتا ہے جب اس کے دونوں استعمال موجود ہیں؟ ٹھیک ہے، جائز اور ناجائز۔ اگر تو ایسا متعین ہوتا ہے کہ جناب یہ جب پہنا جائے گا تو بے ستری پائی جائے گی، یہ اسی کے لیے پہنا جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب صورت موجود ہے، شلوار کے نیچے بھی وہ پہنا جاتا ہے، جی، تو پھر دونوں چیزیں بتائی جائیں گی نا۔ ٹھیک ہے، کسی چیز کو حرام کہنا جو ہے وہ حلال نہیں ہے ٹھیک ہے، جبکہ وہ حرام نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اگر وہ حرام ہے تو ہی اسے حرام کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، جب اس چیز کے اندر 2 پہلو موجود ہیں، ایک جواز کا، ایک عدم جواز کا، تو دونوں پہلو بیان کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ احکام تجارت میں مفتی صاحب سے یہ بات معلوم کرنی ہے کہ امانت اور ادھار میں کیا فرق ہے، کیونکہ امانت کے معاملے میں تو مسلمانوں کو عموماً حساس دیکھا گیا ہے کہ وہ فوراً واپس کر دیتے ہیں، مگر ادھار لین دین کا جو معاملہ ہے، جو کاروبار کے اندر ادھار وغیرہ کیا جاتا ہے، اس کے اندر ٹال مٹول، بلا وجہ دھکے کھلانا ہونے کے باوجود ڈیلے کرنا، تو دونوں کے احکام میں کتنا فرق ہے؟
अमानत और उधार, ठीक है जी। देखिए 3 तरह की चीज़ें होती हैं। एक को कहते हैं देन, देन, ठीक है, एक को कहते हैं कर्ज, ठीक है, और एक को कहते हैं आरियत। ठीक है, देन कारोबारी सौदे में जो कर्जा होता है वो देन कहलाता है। ठीक है, कोई चीज़ खरीदी है, उसमें पैसे देने हैं तो वो देन है। ठीक है, देन के अंदर मुद्दत मखसूस की जा सकती है ठीक है, कि भाई इतनी मुद्दत है, इससे पहले वो तकाजा नहीं कर सकता। 1 महीने के बाद दूंगा मैं। जी हाँ, ठीक है, उससे पहले तकाजा करने का हक नहीं है। ठीक है, जो कर्ज है ये बगैर किसी कारोबारी माहदे के दिया जाता है, ठीक है, बगैर किसी ज़ाती फ़ायदे के दिया जाता है। ठीक है, इतने पैसे दिए उतने वापस लिए जाएंगे। जिसे हमारे यहाँ कर्ज हंसना भी कहते हैं। जी, तो कर्ज की मुद्दत अगर मुकर्रर भी कर दी है, जी, कर्ज की मुद्दत मुकर्रर करने के बावजूद वो पहले तकाजा कर सकता है मालिक, ठीक, उसकी रकम है, ठीक है, तकाजा कर सकता है वो। तीसरी चीज़ है, अच्छा कर्ज जो है जिसने लिया है वो उसको इस्तेमाल कर सकता है, सही, उसको खर्च कर सकता है। यही मकसद है, ठीक है, ये तो नहीं कि उसने सजाने के लिए लिया है। ठीक है, तीसरी चीज़ होती है आरियत। जी, आरियत को खर्च नहीं किया जा सकता। ठीक है, आरियत भी एक तबर्रो और एहसान के तौर पर किसी से कोई चीज़ ली जाती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर कोई बर्तन ले लिया, कोई चरपाई ले ली, कोई गाड़ी ले ली, किताब ले ली, किताब ले ली, ठीक, तो ये एज इट इज़ वापस करनी होती है। ठीक है, तो ये 3 तरह की चीज़ें आ गई, एक देन है, एक कर्ज है और एक आरियत है। ठीक है, अब तीनों ही किस्मों के अंदर अपने अपने हुकूक हैं। ठीक है, अगर आरियत ली है तो चीज़ को एज इट इज़ वापस लौटाना होगा, ठीक है, उसको अपनी चीज़ से बढ़कर उसका ख्याल करना होगा, ठीक है, उसको टूट ना हो, उसके अंदर कोई कोताही का इर्तिकाब ना है। कर्ज लिया है तो ठीक है, उसको खर्च तो किया जाएगा, जी, लेकिन इंदल मुतालबा जो तय हुआ है आपस में उसके मुताबिक वापस करना पड़ेगा, जी, ताख़ीर की इजाज़त नहीं होगी। देन जो है उसकी मुद्दत तकरीबन ही दुकानदार मुकर्रर करते हैं, जी, और फिर यही होता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, जी, और फिर एडवांस चेक, और फिर वो चेक भी बाउंस हो गए, और फिर नए चेक, और फिर अज़ियतनाक मरहला होता है। जी, ये सारा का सारा खेल कारोबारी दुनिया के अंदर क्यों दाखिल होता है? इसका एक बड़ा फैक्टर होता है मिस मैनेजमेंट, ठीक, या हद से ज़्यादा खुद एतमादी। ठीक, बाद लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास देने के लिए तो होता है, ठीक है, लेकिन ख़ुद को उन्होंने ज़हनी तौर पर इस बात के लिए तैयार कर रखा होता है कि हमने टाइम पर देना नहीं है। खुद अपने आप से गोया के मुआहदा किया होगा। पहले से एक मायदा किया होता है, ज़हनी तौर पर एक तसव्वुर होता है कि देना नहीं है टाइम पर, टाल मटोल करनी है। तो ये उनकी तबीयत और उनकी नेचर की खराबी होती है। माल मौजूद है लेकिन दे नहीं रहे। माल मौजूद है, हो सकता है कि वक्ती तौर पर मौजूद ना हो, लेकिन मौजूद हो सकता था। ठीक है, इसका हल ये है कि अपने आप में ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा किया जाए और दूसरे की तकलीफ़ का एहसास किया जाए कि आपके पास तो बहुत सारा माल है, सामने वाला बेचारा एक छोटे से अमाउंट से लेन देन करता है, जी, उसका पैसा यहाँ रुक जाएगा तो उसको नफ़ा कैसे पहुँचेगा, ठीक, वो मज़ीद आमदनी का ज़रिया कैसे इख्तियार करेगा। ठीक, सामने वाले की तकलीफ़ और उसके ज़रर को महसूस किया जाए, ठीक, ये इसका वाहिद नफ्सियाती हल है। दूसरी सूरत ये होती है कि हद से ज़्यादा खुद एतमादी, मतलब कि चादर से ज़्यादा पाँव फैलाया जाता है, ठीक, और मतलब कि अमाउंट होती है अपने पास 10 लाख रुपए की, ठीक है, और कारोबार कर रहे होते हैं 50 लाख का, ठीक, और ये होता है जनाब यहाँ से आएगी यहाँ दे देंगे, यहाँ से आएगी यहाँ दे देंगे, और वो फिर जब हर सौदा ही लेट होता है तो खुद भी उलझ जाते हैं, दूसरा भी उलझ जाता है। वो एक उधार का एक सर्कल चला हुआ है कि यहाँ से वहाँ, जी। वहाँ से यहाँ, यूं करके। अब इसी तरह के लोग जो हैं जब टूटते हैं तो फिर दिवालिया ही होते हैं। तो हमेशा चादर से ज़्यादा पाँव ना फैलाया जाए, इसकी कोशिश की जाए। ठीक, कारोबार दुनिया में रिस्क लिया जाता है, 2-4 सौदे किए जाते हैं, बंदा पता होता है कि जनाब माल आना है, मैं आगे से बेच के रकम दे दूंगा, लेकिन ये नहीं है कि आपके पास इतना कैपिटल नहीं है, आपके पास इतनी सकत नहीं है, उसके बावजूद आप उधारी पर अपना काम फैलाते चले जाएंगे। जी, तो ये बड़ा रिस्की मामला है और बहुत ख़तरनाक मामला है। ठीक, तीसरी चीज़ ये होती है कि एक आदमी को पता होता है ना मेरे पास ज़रिया है, जी, ना मेरे पास कुछ और चीज़ है, ठीक है, खुद मकरूज़ है पहले से, जी, बेला फुसला कर लोगों से लेता है, आगे कर्जे उतारता है, पता होता है साफ कि जिससे मैं ले रहा हूँ उसका पैसा फंस जाएगा, ठीक, मैं नहीं दे पाऊँगा,
गोया कि वो दीगर जो अफराद का प्रेशर है जी वो प्रेशर कम करने के लिए एक नई मुर्गी फंसा रहा होता है, जी और वो फिर जब वो नाराज़ होने पर आएगा और जब वो तकाजा करने पर आएगा देखा जाएगा। तो ये तो बिल्कुल ही एक जुल्म का पहलू है ये वाली सूरत। जी और इस तरह के लोग भी पाए जाते हैं माशरे के अंदर जो अपनी तकलीफ़ कम करने के लिए बहुत सारे दिगर लोगों को तकलीफ़ में मुब्तला कर देते हैं, उनके घरों के चूल्हे ठंडे कर देते हैं। ठीक। तो यूँ मुख्तलिफ़ पहलू हैं जो इन्होंने सवाल किया साहिल ने। उम्मीद है कि जो ये सवाल पूछना चाह रहे थे उसका जवाब इन्हें मिल गया होगा। उससे ये जो आपने पहलू मुख्तलिफ बयान फरमाए, इसमें आपको नहीं लगता बाज़ औक़ात ये भी होता है कि मार्केट में लोगों के पास बाज़ औक़ात पैसा होता है, एक्स्ट्रा पैसा होता है अपने जो उनके मामलात होते हैं उससे हटकर, और वो चाहते हैं पैसा हम कहीं पे इन्वेस्ट कर दें और इस इन्वेस्टमेंट के ज़रिए हमें कुछ इनकम आ जाए, क्योंकि वो पैसा तो रखा हुआ है, ये सेव रखा हुआ है, जामिद रखा हुआ है, तो उससे तो हासिल वसूल कुछ हो नहीं रहा, कुछ इनकम ही शुरू हो जाएगी। अब जब वो मार्केट में जाते हैं तो वो भी ऐसे ही अफराद के झांसे में आते हैं, हत्थे चढ़ते हैं जो उन्हें कुछ बाग दिखा रहे होते हैं और आमदनी के ऐसे फिगर बता रहे होते हैं जिनका हकीकत से, मार्केट से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और अगर उन्हें कोई हकीकत का आईना दिखाए, मिसाल के तौर पे एक शख्स जो है वो 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है किसी फील्ड में, और जब वो इन्वेस्टमेंट के लिए जाता है तो उसे तमाम तर प्रोसीजर और तरीक़ेकार बताने के बाद एक अंदाज़न बताया जाता है जी 10 लाख पे आप मिसाल के उस पर 20,000 रुपये कमाएंगे। अब वो इससे भी मालूमात ले चुका, अब वो किसी और के पास भी जाता है जो उसे कहता है नहीं जी हम तो 10 लाख पे आपको 50,000 रुपये कमोबेश आप कमा लेंगे। शरीयत के तकाजे पूरे करने के बाद बात कर रहा हूँ मैं ये कि एक वो आइडिया बता रहा है कि तकरीबन कमोबेश इतना हो जाएगा, तो अब ये 50,000 वाले के पास चला जाता है। हालांकि उस मार्केट के किसी माहिर फर्द से पूछा जाए तो वो कहेगा नहीं जी कि इतनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर इतनी सर्कुलेशन के बाद 50,000 रुपये नहीं कमाए जा सकते, और वो देने को तैयार है और इसने उसके बाद इन्वेस्टमेंट कर दी। तो ये हिर्स और लालच जो है ये भी नहीं लेके गया फंसाने के लिए। देखिए यहाँ दोनों तरफ से कोताही है। ठीक। जो इन्वेस्टर है उसको भी ज़रा सोच समझ के काम लेना चाहिए जी कि मार्केट से इतना ज़्यादा नफ़ा, और जितना नफ़ा मतलब कारोबारी लोग ये कहते हैं कि किसी भी इन्वेस्ट पर 2% से ज़्यादा जहाँ ऑफर हो रही हो जी तो समझो कि दाल में कुछ काला है। ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये होती है कि जो जानबूझकर किसी को फंसा रहा है तो चीटिंग कर रहा है जी, बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में चीटर है वो आदमी। तो जी तो ये शख्स उसको फंसाने के बाद क्या करेगा? कोई नफ़ा पहुंचाएगा? नहीं, नफ़ा तो नहीं पहुंचाना जाहिर सी। इतना ज़्यादा भारी जो नफ़े की ऑफ़र की है इसका माल खा के भाग जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है, यही मकसद है इसका। ऐसा ही होता है। ज़ाहिर बात है ऐसा तो कोई इंतहाई सख्त दिल आदमी करेगा जिसके दिल में रहम बिल्कुल नहीं है, और लोगों का डाकू है। तो वो असल में कारोबार भी इसीलिए कर रहा है कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट आए इस तरीके से। सिर्फ ऐसे वाक़यात मौजूद हैं कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर ऐसा प्रॉफिट ऑफर किया गया जो मार्केट के मुताबिक नहीं था। उनको लोगों ने समझाया कि ये प्रॉफिट नहीं बनता, ठीक है, लेकिन वो गए और पहले महीने उन्हें प्रॉफिट मिल गया। भाई आप तो कह रहे थे नहीं मिलेगा, देखो मिल गया। तो लोगों ने कहा हाँ भाई पहला महीना मिल गया, दूसरे महीने भी मिल गया। अब उन्होंने क्या करा, इससे पकड़ के उससे पकड़ के मजीद जो है ना वो इन्वेस्टमेंट लगा दी। तीसरे महीने भी रकम मिल गई। उन्होंने लगाए थे 50 लाख रुपए, मिले इन्हें 3 महीने में 3 लाख रुपए, और चौथे महीने में बंदा गायब। अब ढूंढते रहे। देखिए सब समझा रहे होते हैं तो वो बड़ा खुश होता है, नहीं जनाब मेरे घर में तो बीवी का सोना रखा है तो वो भी बेच कर लगा दूँ। जी जी जी, आमदनी हासिल हो रही है। जी उसका कुछ सवाल इस तरह के जो लोग होते हैं वो एक फ्रॉडिया लोग होते हैं। ठीक, तो बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए और लालच में नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। लालच बुरी बला है। सोच समझ के लगाएं, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करें, जायज़ ज़राए आमदनी इख्तियार करें, लेकिन जो है ना आप ऐसे भागेंगे ना मुट्ठियाँ बंद करके तो फिर रोने धोने के अलावा कुछ हाथ नहीं आता। और मार्केट में जो आपके शनासा अफराद हों, समझदार अफराद हों, बेशक वो आपके साथ इन्वेस्टमेंट या कोई माली लेन देन नहीं कर रहे, उनसे मशवरा ज़रूर कर लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदे में रहेंगे। जी मुझसे एक सवाल है, ऑनलाइन कारोबार की क्या शरई हैसियत है? ऑनलाइन कारोबार अगर जायज़ तरीके से तो जायज़ है, नाजायज़ तरीके से नाजायज़ है। ठीक है, क्या चीज़ बेची जा रही है, क्या तरीका अख्तियार किया जा रहा है, इस पर डिपेंड करता है शरीयत का हुक्म क्या लगेगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में सवाल है एक, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो उसका जवाब अगरचे हम कई मरतबा दे चुके हैं। एक नंबर गेम है, यूँ समझिए आप कि पीछे जनाब डॉलर हैं या पीछे सोना है और वो आप ख़रीद रहे हैं बेच रहे हैं, ख़रीद रहे हैं और बेच रहे हैं। क्या ज़मानत है कि
जो बेच रहा है आपको या जो कंपनी बेच रही है या वेबसाइट चला रही है उसके पास इतना सोना है, उसके पास इतनी अमाउंट है, और फिर कब्ज़े के मसाइल अलग हैं। तो ये सारा नंबर गेम है और सट्टेबाजी है। सट्टेबाजी के सिवा ये फॉरेक्स ट्रेडिंग कुछ नहीं है। इससे बचना, इज्तनाब करना बेहद ज़रूरी है। इसी तरीके से उशर के हवाले से एक सवाल है कि उशर अगर उस मतलब के गंदम हुई है मिसाल के तौर पर, तो गंदम में निकालना ज़रूरी नहीं है, उसकी जो मार्केट वैल्यू है उसके मुताबिक कीमत भी निकाली जा सकती है। ठीक है, सब कॉल्स भी हैं, कॉल्स जी कॉल्स भी लेते हैं। जी कॉल दीजिए। देखिए, सूद तो 100% हराम है, ये तो सबको ही पता है। तो मेरा ये सवाल है कि जो हमारे इंडस्ट्रियल के जितने मालिकान हैं, ज्यादातर मालिकान, सब भी नहीं बोले, ज्यादातर एलसी पे कर्जे लेते हैं, क्या कहते हैं अपना, तो वो सही करते हैं, गलत करते हैं, और क्या कहते हैं, अगर वो गलत करते हैं तो उनका तीसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है कि हम बैंक से लोन नहीं लेंगे, तो क्या कहते हैं अपना आगे जो एलसी पे कर्जा चलता है, जैसे मिसाल के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट आ गया 10 करोड़ रुपए का, तो फैक्ट्री मालिकान 1 करोड़ लगाता है, 9 करोड़ में बैंक से लोन इशू हो जाएगा। ये तो फैक्ट्री मालिकान ये करते हैं, तो ये सही करते हैं, गलत करते हैं? ठीक है जी। देखिए, फैक्ट्री मालिकान कर रहे हों या छोटे पैमाने के लोग कर रहे हों, हराम तो हराम ही है। यहाँ पर रियासत की ज़िम्मेदारी शुरू हो जाती है कि मुसलमानों को मुतबादिल जो ज़राए हैं उसका बंदोबस्त करे। इस तरीके से जो है वो काम किए जाएं कि जो मुतबादिल ज़राए हैं वो इख्तियार किए जाएं, वो इख्तियार करके लोग जायज़ तरीके से अपने काम कर सकें। किसी को घर बनाना है उसे जायज़ तरीके से लोन मिल सके, किसी को कारोबार आगे बढ़ाना है तो जायज़ तरीके से उसको लोन मिल सके। तो बदकिस्मती के साथ हमारे यहाँ सूदी जो निज़ाम है वो गालिब है। तो सूदी निज़ाम के लोग मोहताज हो जाते हैं और खौफ खुदा की कमी है। होना तो ये चाहिए कि वो सूदी निज़ाम इख्तियार ना करें, सूदी कर्ज़ा ना लें, सूदी कर्ज़े से इज्तनाब करें, लेकिन पैसे की चमक और दुनिया की जो तेज़ी है वो उन्हें रुकने नहीं देती। वो लोग ब्रेक नहीं लगाते बल्कि इसमें मुब्तला होते हैं। तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें कोई रुख्सत हासिल हो गई, उन्हें कोई माफ़ी और छूट मिल गई, बल्कि उन्हें अपने किए का नतीजा भुगतना पड़ेगा। बरोज़े क़यामत जवाब तो देना पड़ेगा। दुनिया के अंदर बाज़ औक़ात महसूस नहीं हो रहा होता, दुनिया के अंदर पता नहीं चल रहा होता कि जनाब ने कोई गलती की है, लेकिन कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने बड़े वाज़ेह अंदाज़ में सूद को अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ ऐलान जंग करार दिया है। तो इससे बचना हर एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। ठीक है जी, अगली कॉल दीजिए। हमारी टांग कटी हुई है, तो हमें कोई यार दोस्त ऐसे कह देते हैं कि ये आपका चाय पानी है, पी लेना, ये हमारे पे ठीक है या नहीं? अल्लाह पाक आप पर रहम फरमाए, आपके हालात बेहतर फरमाए और बाइज़्ज़त ज़रिया रोज़गार आपको अता फरमाए। देखें, यार दोस्त तो इस ऐसे हालात में मदद कर ही देते हैं, कोई हर्ज नहीं उसके अंदर, और मदद करनी भी चाहिए। लेकिन ये है कि आप ख़ुद कोशिश करें किसी से सवाल ना करें जब तक कोई ऐसी नौबत ना आ जाए कि जो इंतहाई सख्त मजबूरी, और उसकी अपनी तफसील है, कौन सवाल कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। टांग कटी होने के बावजूद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको इख्तियार करके बंदा रोज़गार हासिल कर सकता है। और अगर आपको लिखना पढ़ना आता है तो कोई मुंशी लग सकते हैं, किसी दुकान के काउंटर पर बैठ सकते हैं, पान केबिन खोल सकते हैं। पान केबिन में तो चलने फिरने का काम नहीं होता, और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं। आप भी हिम्मत करें, कोशिश करें कि अपने पाँव पर खड़े हों और लोगों की मोहताजी आपको पैसों के मामले में भी ना हो। ठीक है जी, अगली कॉल शामिल करते हैं जी। मोहम्मद अशरफ लाहौर से बात कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल अर्ज़ ये है कि मैं कमेटियाँ, जिसे लोग बीसी भी कहते हैं, वो डालता हूँ, और लोग मेरे पास अपनी कमेटियाँ डालते हैं अमानतन। बाज़ कमेटियाँ ऐसी होती हैं जो यकम को या 15 डेट तारीख फिक्स होती है, और वो उस तारीख को पर्ची निकाली जाती है, जिसकी पर्ची का नाम निकलेगा उसे रकम अदा कर दी जाएगी। बाज़ सूरतें ऐसी होती हैं कि बाज़ कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो कमेटियाँ नहीं देते तो अपने से भरना पड़ती है, और बाज़ सूरतें ऐसी होती हैं कि वो पूरी हो जाती है और वो देना पड़ती है। मेरा सवाल ये है मुफ्ती साहब की बारगाह में कि आया लोगों की रकम मेरे पास अमानत होती है तो मैं उस रकम से कारोबार कर सकता हूँ? मेरे लिए जायज़ है वो कारोबार करना, जबकि मैं वक्त पर उनकी अदायगी कर देता हूँ? ठीक है मुफ्ती साहब, इसमें थोड़ी सी मैं एडिंग कर दूँ।
بالخصوص مارکیٹ میں ڈلتی ہے. آپ کو علم ہوگا کہ میں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی مارکیٹ میں ڈلتی ہے. دکاندار نے ڈالی ہے بی سی یا کمیٹی جو بھی ڈالی ہے 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کی. اب اس کی جو منتھلی پیمنٹ بنتی ہے 10,000 20,000 50,000 وہ آئی اور اس نے جو ہے وہ اپنے جو بھی اس کے پیسے رکھنے کی کیش کاؤنٹر ہے وہاں پہ اس نے ڈال دیے اور اپنے پاس انٹری کر لی کہ بھئی فلاں صاحب کے 50,000 روپے 10,000 روپے آ گئے. اس طریقے سے سلسلہ چلتا رہتا ہے اور جب وہ 15 تاریخ آ گئی تو وہ دے گا. تو اس دیکھیں ہمارے یہاں عرف یہ ہے کہ جس کے پاس کمیٹی ڈالی جا رہی ہے جی وہ اس کو استعمال کرتا ہے. جی تو یوں اس رقم کو ہم نے کبھی بھی امانت قرار نہیں دیا, قرض قرار دیا ہے. ٹھیک ہے کہ جو کمیٹی کے پیسے وصول کر رہا ہے وہ بطور قرض کے وصول کر رہا ہے, اور جب قرض لیا جاتا ہے تو اس کو استعمال بھی کرنے کی اجازت ہوتی ہے. ٹھیک اور اس کے بعد یہ کہ جب وہ ٹائم آتا ہے تو یہ دے دیتے ہیں. تو ایسا کرنا درست ہے. ٹھیک ہے جی. ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام کو پہنچا. اللہ رب العزت ہمیں اس شریعت کے جو مسائل ہیں وہ سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور زندگی میں جو مسائل بالخصوص کاروبار میں درپیش ہیں وہ پوچھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تاجر جو متقی ہو, جو سچ بولتا ہو, جو احسان کرے لوگوں پہ, مجھے ایسا بنا دے. احسان